السلام علیکم، میں ہوں وسیم اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور میرا فیس بک پیج۔ یمنی حوثیوں کی جانب سے ایک دفعہ پھر ریڈ سی پر حملہ کیا گیا ہے۔ ریڈ سی میں ایک بحری جہاز جو اسرائیل کی طرف جا رہا تھا، اس پر 2 میزائل اٹیک کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ نے آج کھلم کھلا اسرائیل کی حمایت شروع کر دی ہے، اور آج یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ اس وقت امریکہ کو غزہ میں کسی بھی قسم کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نظر نہیں آ رہی، انہیں کسی بھی قسم کی نسل کشی نہیں نظر آ رہی۔ ایک اور اہم خبر ہے کہ اسرائیلی افواج نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں تمام حدیں پار کر دی ہیں، اور ایک نیا کام شروع کر دیا ہے کہ غزہ میں سے کم عمر جو بچے ہیں ان کو اغوا کرنے کا، ان کو کڈنیپ کرنے کا ایک نیا سلسلہ شروع کر چکا ہے۔ ادھر اس جنگ میں غزہ سے حراست میں لیے کہ ہاسٹیجز جن کو اسرائیلی افواج نے اپنی حراست میں لیا، ان کی تعداد 8,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ان سارے معاملات پر بات کریں گے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی اپڈیٹ سے آگاہ رہ سکے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ یمنی حوثیوں کی جانب سے ریڈ سی کو ایک دفعہ پھر نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایک دفعہ پھر ایک بحری جہاز کو نشانہ بنایا گیا ہے جو اسرائیل کی طرف جا رہا تھا سامان لے کر۔ اس جہاز کا نام تھا CMA-CGM۔ یہ جہاز ابتدائی اطلاعات کے مطابق ریڈ سی سے گزر رہا تھا تو اس پر یمنی حوثیوں کی جانب سے 2 میزائل داغے کیے۔ ناظرین، اس وقت آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ 20 ممالک کی نیول افواج اس وقت ریڈ سی میں، امریکہ جیسی جو بڑی طاقت ہے وہ وہاں پر موجود ہے، برطانیہ کی افواج موجود ہے، اور 20 ممالک کے نیول اتحاد کے بعد بھی یمنی حوثیوں نے آج ایک اور شپ کو اٹیک کیا ہے، اس پر حملہ کیا ہے۔ اور یہ جو 20 ممالک کی افواج ہیں، ان کے پاس ظاہر ہے کہ نئی ٹیکنالوجیز ہیں، ان کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، بہت سارا کچھ ہے، ڈرونز ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو الائنس تھا، یہ جو اتحاد تھا، یہ یمنی حوثیوں کے حملے روکنے میں آج بھی ناکام رہا۔ یمنی حوثی آج کامیاب رہے، انہوں نے ایک اور دفعہ پھر اسرائیل کی طرف جانا والا ایک بحری جہاز جس میں مختلف سامان تھا جو اسرائیل جا رہا تھا اس کو نشانہ بنایا، اور یمنی حوثیوں نے ایک دفعہ پھر یہ اعلان کیا ہے کہ حماس کے خلاف جب تک اسرائیل کی جنگ جاری رہے گی، ہم اسرائیل کی طرف کسی بھی قسم کا کوئی سامان، کسی بھی قسم کی کوئی چیز جانے نہیں دیں گے۔ یاد رہے کہ پچھلے کئی دنوں سے یمنی حوثیوں کے حملوں کے بعد ریڈ سی بحیرہ احمر میں اس وقت تمام تر جو تجارت ہے وہ رکی ہوئی ہے، جو شپنگ روٹس ہیں وہ بند ہے۔ اس پر گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ مختلف جو کارگو شپس ہیں جو دوبارہ ریڈ سی میں آنا چاہ رہے تھے، اور دوبارہ شپنگ کچھ سروسز ہیں کہ جن کی جانب سے شیڈیول کر دیا گیا تھا کہ ہم فلاں فلاں تاریخ کو یہاں سے واپس اپنا جو سفر ہے وہ شروع کریں گے، لیکن آج پھر جو حملے ہوئے ہیں اس کے بعد جتنے بھی شپنگ کمپنیاں تھی، کارگو سروسز تھی، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ آنے والے کچھ دن مزید ریڈ سی میں، بحیرہ احمر میں تجارت نہیں کر سکیں گے، وہاں سے نہیں گزر سکیں گے۔ امریکہ کی جانب سے یمنی حوثیوں پر آج سے 3 روز قبل حملہ کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں 10 یمنی حوثی مارے گئے تھے اور ان کی 3 کشتیاں تباہ ہوئی تھی۔ جس کے بعد یمنی حوثیوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم امریکہ کے خلاف ایک بڑی جنگ کریں گے، اور امریکہ اس وقت ریڈ سی میں اس نے اپنے لیے ایک جہنم کا دروازہ کھولا ہے، اور ہم امریکہ کو ناک کے چنے چبائیں گے ریڈ سی میں، بحیرہ احمر میں۔ امریکہ کو ہم یہ احساس دلائیں گے کہ اس نے یمنی حوثیوں پر حملہ کر کے کتنی بڑی غلطی کی ہے، اور یہ کتنی بڑی اس کی بیوقوفی تھی۔ دوسری جانب آج ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی۔ آج اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوک پرسن میتھیو ملر نے آج ایک پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس وقت غزہ میں کسی بھی قسم کی انسانی نسل کشی نظر نہیں آ رہی، ہمیں کسی بھی طرح فلسطینیوں کی نسل کشی نہیں نظر آ رہی، ہمیں کسی بھی طرح انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں نظر آ رہی۔ یہ جو انہوں نے اس بات کا اظہار کیا، یہ انہوں نے ساؤتھ افریقہ کی طرف سے کیے جانے والے عالمی عدالت انصاف میں کیے جانے والے کیس کے بارے میں کیا۔ اس پر انہوں نے رائے دیتے ہوئے کہا کہ ساؤتھ افریقہ نے عالمی عدالت انصاف میں جو کیس کیا ہے کہ اس وقت اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کا جینوسائیڈ کر رہا ہے، ان کی نسل کشی کر رہا ہے، تو اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ ہمیں ابھی تک امریکہ کو ابھی تک
غزہ میں اس طرح کی کوئی بات نظر نہیں آئی. تصور کریں کہ امریکہ پچھلے کئی دنوں سے مسلسل اس خطے میں بدامنی پیدا کر رہا ہے اور ایک نئی جنگ کا اس نے آغاز کیا ہے, اور آج امریکہ کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ ہمیں کسی بھی قسم کی نسل کشی نہیں نظر آ رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کو مزید عالمی سطح پر سپورٹ کرنا ہے, اور اسرائیل کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے کہ آپ جتنا مرضی کر لیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور آپ فلسطینیوں کا جو ہے تو بالکل ان کی نسل ہی ختم کر دیں, لیکن ہم پھر بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم عالمی سطح پر اس معاملے کو کور دیں گے, آپ کو کور دیں گے کہ یہ تو اسرائیل اپنی جنگ لڑ رہا ہے, اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے, اسرائیل پر ایک حملہ کیا گیا ہے, یا اسرائیل جو اپنا ایک سیلف ڈیفنس کا قانون ہے اس پر عمل کر رہا ہے, اس میں کسی بھی قسم کی انسانی نسل کشی نہیں ہو رہی. یہ امریکہ کی جانب سے بہت ہی بے شرمی اور ڈٹائی کے ساتھ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں, اور ایک عالمی سطح پر جب پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے, تمام عالمی اداروں کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت اسرائیل غزہ میں کیا کر رہا ہے, وہاں آ کر امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہ پریس کانفرنس سامنے آتی ہے کہ ہمیں وہاں پر کچھ بھی نہیں نظر آ رہا. یاد رہے کہ ساؤتھ افریقہ نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, عالمی عدالت انصاف میں اسرائیلی جنوسائیڈ کے خلاف ایک کیس کیا ہے, جس کے بعد اسرائیل کی بھی چیخیں نظر آ رہی ہیں, اور ہمیں دوسری جانب امریکہ کے بھی شور شرابہ نظر آ رہا ہے. اس کی یہی وجہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اسرائیل کو عالمی عدالت انصاف میں یہ کیس لڑنا پڑے گا اور اس پر جواب دینا پڑے گا. عالمی عدالت انصاف نے 11 اور 12 جنوری کا دن یہ جو کیس ہے اس کی سماعت کے لیے مختص کیا ہے. ساؤتھ افریقہ میں اس کیس میں پر امید نظر آ رہا ہے, جبکہ اسرائیل کی جانب سے بھی یہ کہنا ہے کہ ہم اس کیس کا دفاع کریں گے, لیکن اسرائیل کے پاس اس وقت عالمی سطح پر کوئی بھی ایسے دلائل نہیں ہیں کہ جو عالمی عدالت انصاف میں دے, سوائے ایک ہی بات کہ جو اسرائیل پچھلے کئی دنوں سے, پچھلے مہینوں سے کر رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی سیلف ڈیفنس کا قانون ہے اور ہم اس کے تحت یہ ساری کارروائیاں کر رہے ہیں. ادھر اسرائیلی افواج نے پچھلے 2 ماہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں مطلب ایک ایسی مثال قائم کی ہے کہ شاید اس سے پہلے اس طرح کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کہیں نہ ہوئی ہو. اس میں ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی فلسطینی اس غزہ میں, جتنے بھی اس بم بلاسٹ میں یا پھر جتنے بھی ایئر اسٹرائکس میں یا اسرائیلی افواج کی زد میں آ کر مارے جاتے تھے, ان کے جو آرگنز ہیں باڈی کے, وہ بھی چرائے اسرائیلی افواج کی جانب سے. پھر ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے جو گھروں میں لوٹ مار بھی کی گئی, اور جو سویلینز ہیں ان پر ٹارگیٹنگ کا تو مسلسل سلسلہ جاری ہے. آج ایک نئی خبر سامنے آئی ہے کہ اسرائیلی افواج اس وقت فلسطینی بچوں کو اغوا کر رہی ہے. یہ ایک بڑی حیران کن خبر ہے کہ اسرائیل پر پچھلے دنوں کئی گناونے الزام سامنے آئے, اسرائیل اس طرح کے اقدامات میں ملوث پایا گیا. آج ایک اور اسی طرح کا اقدام کہ چھوٹے بچے جو جنگ میں ہیں, اس جنگ میں ان کو کڈنیپ کیا جا رہا ہے, ان کو اغوا کر کے اسرائیل ان کو کہاں لے جا رہا ہے. اس حوالے سے مزید خبریں تو سامنے نہیں آئی, لیکن سوشل میڈیا پر کچھ تصاویر اس کی زینت ضرور بنی کہ اسرائیلی افواج بچوں کو, فلسطینی بچوں کو اغوا کر کے لے جا رہے تھے. یہ انتہائی پریشان کن معاملہ ہے کہ ایک طرف 8,000 سے زائد فلسطینیوں کو اس وقت اسرائیلی افواج اپنی حراست میں لے چکی ہے, اور یہ جو اسرائیلی افواج کی حراست میں لوگ ہیں ان پر تشدد کیا جا رہا ہے بہت بری طرح سے. اور جو زیادہ عمر رسیدہ جو افراد ہیں اور جو کم عمر بچے ہیں, ان کے جسم سے کپڑے اتار کر ان کے ساتھ بہت نازیبا حرکات کی جا رہی ہیں, اور ان کے ساتھ ایک ایسا انسانیت سوز قسم کے واقعات کیے جا رہے ہیں اسرائیل کی جانب سے کہ دل پھٹ جاتا ہے. لیکن عالمی اداروں کی خاموشی اور جو عالمی طاقتیں ہیں ان کی آپسی جنگ ہے. ابھی امریکہ کی جانب سے میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ بتائی, امریکہ کو دیکھیں کہ کس طرح سے عالمی ادارے اس وقت چیخ رہے ہیں کہ غزہ میں اس وقت ایک جینوسائیڈ اسرائیل کر رہا ہے, لیکن امریکہ کی ابھی بھی امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں نظر آ رہا ہے. اس سے صاف ظاہر ہے کہ امریکہ اس خطے میں بد امنی پیدا کرنے والا وہ پہلا کردار ہے, اور امریکہ اس خطے میں ماحول خراب کرنے والا, جنگ شروع کرنے والا ایک پہلا وہ کردار ہے کہ جسے چائنا کو متاثر کرنے کے لیے یا دیگر جو عالمی قوتیں ہیں ان کو متاثر کرنے کے لیے ایک نئی جنگ چاہیے, ایک نیا پلیٹ فارم, ایک نیا ملک چاہیے. جیسے کہ افغانستان میں پچھلے کئی سال وہ کر کے گئے, اسی طرح ان کو اب جو مشرق وسطیٰ ہے وہاں پر ایک ملک چاہیے. مشرق وسطیٰ میں پہلے انہوں نے وہ جنگیں کی ہیں, لیکن ان کو ایک اب نیا ماض چاہیے. بس اس کے لیے ابھی وہ
جو ان کے حمایتی یافتہ ممالک ہیں، چاہے وہ اسرائیل ہے یا دیگر ممالک ہیں، ان کے ذریعے ایک نئی جنگ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں اسرائیل اور حماس کی جنگ مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک تک پھیلنے کا خطرہ ہے۔ سب سے پہلا اور جو بڑا خطرہ اس وقت حماس اور اسرائیل کی جنگ کے بعد دوسرا ہے، وہ بیروت اور اسرائیل کا ہے کہ لیبنان اور اسرائیل کے درمیان آنے والے چند دنوں میں ایک بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے۔